العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، باب كثرة النساء. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. عزیز طلبہ، آج کا عنوان ہے باب کثرت النساء، تعدد ازواج کا بیان، ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا بیان۔ ما قبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کی ترغیب دی تھی۔ اب نکاح کی ترغیب میں حضرت اس باب سے اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت نے ایک سے زائد بیویوں کی اجازت دی ہے۔ ایک سے زائد بیویوں کی اجازت دینے میں اشارہ ہے کہ شریعت خود نکاح کو ایک امر مرغوب سمجھ رہی ہے۔ اب یہ تعدد ازواج کی اجازت کیوں ہے اور اس میں کیا نقطے پنہاں ہیں، کیا اسباب اور عوارض ہیں، تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اس میں مردوں کی اور خود امت اور ملت کی ضروریات کا حل پوشیدہ ہے۔ آپ غور کریں، عورت مہینے میں کچھ دنوں حیض کی حالت میں ہوتی ہے، کبھی نفاس کی حالت میں ہے۔ اتفاق سے جن دنوں حیض میں ہے انہی دنوں شوہر ایک مدت دراز کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد گھر پہ آیا، اس کو بیوی سے مقاربت کا تقاضا ہے۔ اب اگر ایک ہی بیوی ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ضرورت حل نہ ہو سکے گی، اور اگر ایک سے زائد بیوی ہے تو اس کی ضرورت کا حل وہاں موجود ہے، دوسری بیوی سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایک لمبی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اپنے اندر میں جنسی تقاضے وہ کم محسوس کرتی یا نہیں محسوس کرتی۔ ایسی صورت میں جبکہ ابھی مرد کے تقاضے باقی ہیں، مرد کی ضرورت کا حل بغیر دوسری بیوی کے نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، معاشرے میں آپ نظر ڈالیں گے تو لڑکیاں تعداد میں لڑکوں سے زیادہ ہیں۔ اب اگر ایک سے زائد کی اجازت دی جاتی ہے تو ساری لڑکیوں کے ٹھکانے میسر آ سکتے ہیں، اور جب ساری لڑکیوں کے ٹھکانے میسر آئیں گے، ان کے رشتے ہو جائیں گے، تو زنا کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ چوتھی بات، مردوں پر حادثات بنسبت عورتوں کے زیادہ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ مرد باہر کے اسفار میں، باہر کی دوڑ دھوپ میں ہوتے ہیں، ان کی ٹکریں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح مردوں کی شرح پھر کم ہو گئی عورتوں کے مقابلے میں۔ تو اگر عورتوں کی تعداد زیادہ بن رہی ہے تو ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد اگر عورتیں آئیں گی تو ساری عورتوں کی شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ اگلی بات یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسا اوقات ایک عورت کسی کے پاس ہوتی ہے تو اولاد حاصل نہیں ہو پاتی، اور کبھی اولاد حاصل ہوتی بھی ہے تو اس کی کمزوری کی وجہ سے ایک ہی دو بچے حاصل ہو پاتے ہیں۔ اب اگر تعدد ازواج کی اجازت ہے تو اگر ایک بیوی سے نہیں تو دوسری بیوی سے، تیسری بیوی سے، چوتھی بیوی سے وہ اولاد والا بن سکتا ہے۔ اگلی بات آپ یہ اس کے ساتھ شامل کر لیجئے کہ انسان اپنی جنسی ضرورت کی تکمیل میں، مرد اپنی جنسی تقاضوں کی تکمیل میں قوی الشہوت ہوتا ہے، اس کے اوپر تقاضا زیادہ ہوتا ہے کبھی کبھار۔ اگر ایک بیوی سے اس کی یہ جنسی ضرورت پوری نہیں ہو سکی تو اس کی عصمت، عفت، پاک دامنی، پرہیزگاری خطرے میں پڑ سکتی، لہذا اس کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ ایک سے زائد 4 بیویوں سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ رہ گئی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج میں تو اور بھی نکتے ہیں۔ متعدد بیویوں سے کیوں آپ نے شادی کی؟ ان میں سے بعض نقطوں کے ساتھ ساتھ مزید نقطہ یہ ہے کہ آپ کو عورتوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کچھ تعلیمات دینی تھیں، تو آپ نے اپنی بیویوں کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر ان کے ذریعے سے یہ تعلیمات عورتوں تک پہنچائی۔ دوسری بات کہ
مکے کے کفار نے، مشرکین نے آپ کی نبوت کا دعویٰ سن کر آپ کو کاہن کہا، شاعر کہا، مجنون کہا۔ آپ نے جب مختلف خاندانوں سے لڑکیوں سے شادی کر لی اور مختلف خاندانوں کی عورتیں اپنے نکاح میں رکھ لیا، تو نکاح میں آنے کے بعد، بیوی بن جانے کے بعد شوہر سے سب سے زیادہ قریب تو بیوی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اندر سے دیکھا کہ آپ نہ کاہن ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مکے والے کہا کرتے تھے۔ اس لیے ان عورتوں نے جا کر اپنے اپنے متعلقین میں اور باہر کے لوگوں میں یہ شہادت دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں جیسی تم لوگ کرتے ہو۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ اس الزام کا اس طرح سے تصفیہ ہو جائے، الزام سے براءت کا اظہار ہو جائے، اور خود ان مختلف قبیلوں سے آئی ہوئی یہ عورتیں جا کر کے اپنے اپنے قبائل میں اس بات کا اعلان کریں۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تمغہ عطا فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اخلاق کی بلندی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کسی سے مزاحمت ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جاوے۔ اب جب اخلاق کی بلندی کا پتہ مزاحمت سے ہوتا ہے تو مختلف گھرانوں کی، مختلف علاقوں کی جب لڑکیاں آپ کے نکاح میں، مختلف گھرانوں کی عورتیں جب آپ کی نکاح میں پہنچی ہیں تو مختلف مزاج لے کر کے آئی ہیں۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ ایک خاتون کو سنبھالنا، اس کے مزاج سے موافقت پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 عورتوں کے مزاج کو اپنے مزاج سے قریب کیا، سب کو سنبھالا، اور یہ مختلف علاقوں، مختلف قبائل سے آئی ہوئی، مختلف خاندانوں سے آئی ہوئی، ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا، مگر آپ نے سب کو سنبھالا اور سب کے ساتھ خوش مزاجی کا ثبوت دیا، حسن سلوک کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش اخلاق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہیں جن کو مورخین نے اور محدثین نے اپنی اپنی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بھی متعدد عورتوں سے شادی کی، اور انہی سب حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت کی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ باب و کثرت النساء، متعدد بیویوں سے شادی کرنے کا بیان۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 عورتوں سے شادی کی، 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی 9 بیویاں آپ کے وفات کے وقت تک حیات تھی۔
آپ نے گویا کل 11 شادیاں فرمائیں، البتہ امت کے لیے 4 تک کی اجازت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب حدیث پر نظر ڈالیے اور حدیث کے مضمون کو سمجھیے۔ سند ہے ابراہیم ابن موسیٰ، اور یہ چل کر حضرت عطا تک پہنچتی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ساتھ حضرت میمونہ کے جنازے میں موجود تھا مقام شریف میں، تو ابن عباس نے کہا ہذہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ کا جنازہ ہے۔ جب تم اس کو اٹھاؤ، جب تم ان کے جنازے کو اٹھاؤ تو جھنجھوڑو نہیں اور جھٹکے نہ دو اور زیادہ حرکت مت دو، نرمی کے ساتھ لے چلو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ کانا یقسم لثمان ولا یقسم لواحدۃ، 8 کے لیے آپ باریاں بناتے تھے، باریاں تقسیم کرتے تھے، 1 کے لیے باری تقسیم نہیں کرتے تھے۔ اس باب میں اس حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی بات ہے۔ آپ سمجھیں حضرت میمونہ کا مقام شریف میں انتقال ہوا، مقام شریف میں ہی میمونہ کا نکاح ہوا، مقام شریف میں ہی حضرت میمونہ کے ساتھ زفاف ہوا۔ یہ 3 اتفاقات ہوئے۔ تفصیل کسی قدر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا میں عمرہ کر رہا ہوں، اور نبی جب کوئی خواب دیکھتے ہیں تو مقصد اس خواب کو وحی کہا جاتا ہے، مقصد ہے کہ امر الہی ہے کہ آپ عمرہ کرو۔ چنانچہ آپ نے احرام باندھا، 1500 صحابہ کے ساتھ آپ عمرے کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل مکہ نے مکے میں آنے نہیں دیا۔ تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ مقام حدیبیہ پہ صلح ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ اس سال تو آپ واپس ہو گئے، صلح نامہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس سال آپ واپس جائیے، اگلے سال تشریف لے آئیں اور 3 دن کے اندر عمرہ کر کے آپ نکل جائیے۔ چنانچہ آپ اگلے سال سن 7 میں عمرہ قضا کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب آپ عمرہ قضا کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سالی تھی، وہ اس موقع پر بیوہ ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ان سے میں نکاح کر لوں۔ انہوں نے منظور کیا، مکے میں تھیں، انہوں نے منظور کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر دیا مقام شریف میں۔ آپ نے ابھی زفاف نہیں کیا، اس لیے کہ حالت احرام میں تھے۔ آپ ان کو لے کر کے پھر مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام فرمایا، اور آپ وہاں سے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مقام شریف میں
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ پہنچ کر دوسرے دن کفار اور مشرکین کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہماری یہ شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، ہم مکے میں ایک دن مزید رہ کر آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں ولیمے کے عنوان سے۔ مکے میں ولیمہ ہو جائے، زفاف ہو جائے، پھر ولیمہ ہو جائے، لیکن اہل مکہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ آپ 3 دن مکمل کرنے کے بعد صلح نامے کی دفعہ کے مطابق، معاہدے کے مطابق مکہ مکرمہ سے واپس ہو گئے اور مقام شریف میں آ کر قیام کیا، ٹھہرے آپ، اور وہاں زفاف کا عمل اور پھر ولیمے کا عمل وجود میں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کافی دنوں تک آپ حیات رہیں۔ سن 51 ہجری میں مقام شریفہی میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا۔ اسی کو ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فرمایا هذه زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما